کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو الم ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہی صحابہ کرام انہوں نے کیا کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں ابو طلحہ نے مجھے کہا اخرج فاحرقها فخرجت فحرقتها فجرت فی سکک المدینہ۔ کیفیت یہ تھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح تھی جس طرح سیلاب آ گیا ہے۔ یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، یہ اطاعت رسول کا جذبہ ہے۔ اور ہماری کیفیت اکثر لوگوں کی ہوتی ہے کہ کوئی عمل بتا دیں کہتے ہیں کم کر لیے نا، پیسے مکا لیے، اگلی ہری تو نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، یہ ان سے ایسے ہم عقل لوگ نا دانشور اس وقت بھی تھے جو الٹے الٹے مشورے دینے والے تھے۔ یہ آپ کو اگلی حدیث میں سناتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ابھی پتہ لگا ہے شراب حرام ہو گئی ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا چلو یہ تو پی لیں نا، اگلی مرتبہ دیکھ لیں گے، اگلی مرتبہ نہیں پئیں گے، ادھر ہی چھوڑ دی، مٹکے بہا دیے ساری گلیوں میں، اور مدینہ میں ایسے معلوم ہوتا تھا جس طرح شراب کا سیلاب آ گیا ہے۔ یہ کیفیت۔ اور میرے عزیز بھائیوں اگلی بات سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو اللہ احکم الحاکمین نے مجسمہ رشد و ہدایت بنایا ہے، اور امت کے ہر فرد کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ ایمان کے بعد آپ کی زندگی کا ایک ہی معیار ہونا چاہیے۔ وہ معیار یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام عبادات ہوں، معاملات ہوں، طور اتوار ہوں، رہن سہن ہو، یہ تمام کے تمام امور جو زندگی گزارنے کے رہنما اصول ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنت سے وہ آپ نے لینے ہیں، یہ اللہ نے لازم قرار دیا ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، امت کے اندر اس بات کی شہادت تو موجود ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ امت کے ہر فرد کے لیے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار اس انداز سے کرے کہ وہ سید خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح ایمان لائے۔ یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے بعثت ختم المرسلین سید القونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو آخری بعثت اور نبوت سمجھا ہے، وہ صرف نبوت کی حد تک یا دعوے کی حد تک کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آپ کی باتوں کو، آپ کی سیرت کو اور آپ کی تعلیمات کو، ان کو بھی آخری سمجھنا، یہ بھی ہر امت کے ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے، تب اس کا ایمان پورا ہوتا ہے۔ اور عرف عام میں ہم اس کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کرتے ہیں، اور آج ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہی ہوگی۔ آپ نے ابھی آیت کریمہ سنی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ مومنوں کی بات صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، ان کا دعویٰ ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے، ان کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب انہیں اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ وہ فیصلہ وہ عبادات کی صورت میں بھی ہے، معاملات کی صورت میں بھی ہے، رہن سہن کی صورت میں بھی ہے۔
تو مومن کا کام یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے رویوں سے اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً سمعنا و اطعنا، اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بات تھی، مثال کے طور پہ ایک شخص کو علم نہیں تھا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے۔ اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، آپ کا حکم بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے، لہذا دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ اس نے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، اس نے فوری اس چیز کو تسلیم کر لیا۔ یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوری عمل کرنا۔ ایک شخص ہے، وہ کاروبار کی صورت میں سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کم تولتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ناجائز منافع خوری کرتا ہے، ہورڈنگ سسٹم کرتا ہے، سٹاک کا کام کرتا ہے اور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے زیادہ نفع کماتا ہے۔ آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی عمل ہیں، سود بھی حرام ہے، رشوت بھی حرام ہے، اور سٹاک کرنا اور مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کر کے زیادہ نفع پھر لے کے آنا، یہ بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس نے سوچا کہ واقعتاً بات تو ٹھیک ہے، اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں فوری اس چیز کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اس کا فوری عمل۔ اس شخص نے اس آیت کریمہ پہ عمل کیا ہے کہ اذا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ آپ نے اس کو بتایا قرآن میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت ستانی کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز منافع خوری کو حرام قرار دیا ہے، سٹاک کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس کو کہا، اس نے رجوع کر لیا۔ حقیقت میں یہ وہ شخص ہے جس نے عمل کیا ہے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اس بات کو تسلیم کر کے اپنے زندگی کے معمولات کا حصہ بنا لیا، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک مومن کا رویہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ اسے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ فوری ان چیزوں کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اور تب وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آپ اطاعت کریں اللہ رب العالمین کی بھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ میرے اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا، تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کی رحمت کا جو شامل حال ہونا ہے وہ صرف اور صرف اخروی بات نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں اللہ رب العالمین پریشانیوں سے بچا لیں تو اس سے بڑی سعادت ہماری کیا ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں اطمینان آ جائے، یہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا اظہار ہوتا ہے کہ جس کے تحت ہماری زندگی اطمینان والی سیٹسفائیڈ لائف گزرتی ہے۔ ہماری زندگیوں سے ٹینشنز ختم ہو جائیں، گھروں کے فساد اور لڑائیاں ختم ہو جائیں، اور میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑی پیاری زندگی اور محبت والی زندگی یہ اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہوتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہی ممکن ہیں کہ جب بطور مسلمان ہمارا اس بات پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ہم نے اپنے ذہن دماغ میں یہ سمجھا لی، سجھا لی اور رچا لی یہ والی بات کہ ہم نے یہ معاملہ جو بھی کرنا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ظاہری بات ہے اس کے پھر فائدے بھی ہوں گے۔ اس کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اطاعت الہی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہ تسلیم کر لینا کہ ہم نے اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بات کو سادہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپنی اطاعت کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ جس نے اے محبوب آپ کی اطاعت کی گویا اس نے مجھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اظہار سورہ نساء کی 80 نمبر آیت میں کیا ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، کہ جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میرا خالق و مالک کہتا ہے فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یاد رکھنا یہ اس میں فائدہ میرا اور آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ یہ اطاعت رسول کر کے ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے اور ہم کسی پہ جتلا نہیں سکتے اس چیز کو۔ یہ میرے بھائیوں یہ ہمارا اپنا فائدہ ہوگا کہ ہم اس رستے پہ چل کے اس رستے کو جنت کی صورت میں اختیار کر لیں گے۔ اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من تولی، پھر جائیں گے نہیں اس رستے کو اختیار کریں گے۔ اطاعت رسول کا جذبہ تمہارے دلوں سے اگر نکل جاتا ہے، تمہاری ترجیح قائم نہیں رہتی، تو فرمایا ما ارسلناک علیہم حفیظا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو یہ چھڑی اور لاٹھی دے کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کو ضرور منائیں۔ ما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ ان کے محافظ نگہبان نہیں ہیں، آپ نے ان کو بات پہنچا دی۔ اب آپ نے ان کے لیے یہ اس تعلیم کو واضح کر دیا ہے کہ تمہاری زندگی کی کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لو۔ آپ ان کے محافظ نگہبان نگران چوکیدار نہیں ہیں، آپ نے پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ ہمیں کئی مرتبہ ساتھی کہتے ہیں آپ وہ فلان آدمی بھی یہ کام کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، آگے اس کو لاگو اپنے اوپر کرنا یہ ہمارا فرض نہیں ہے۔ اگر اس کو پوچھیں میرے مسجد کے نمازیوں کو انشاءاللہ جو ہم بات کرتے ہیں ان کو الحمدللہ اچھی طرح ازبر ہوتی ہے کہ ہم نے جمعے میں یا درس میں یہ بات کی ہے۔ اب انسان ہے وہ کسی سے بھول ہو جاتی ہے، کسی سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کسی پہ نقص نکالنے کی بجائے یہ صرف میرا ہی فرض نہیں ہوتا، آپ ساتھیوں کا بھی ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو، کسی بھائی کو، کسی دوست کو بڑے پیار سے، بڑے احسن انداز سے اس کو آپ اس چیز کی طرف توجہ دلا دیں۔ اور یہ توجہ دلانا یہ سورہ نحل کی 125 نمبر آیت میں میرے عزیز بھائیو تبلیغ کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ اللہ کی طرف بلائیں، 3 اصول ہیں، حکمت دانائی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ حکمت و دانائی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص میں آپ کو نقص نظر آتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ہٹ اور پن پوائنٹ کرنے کی بجائے حکمت و دانائی کا تقاضا یہ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں نا، تو جس طرح بندہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کی اصلاح تنہائی میں کرتا ہے، کسی باہر کسی کو پتہ نہ لگ جائے، اصلاح کے اس جذبے کے تحت میرے عزیز بھائیوں اپنے بھائی کو الگ بیٹھ کے پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ والموعظۃ الحسنہ دوسرا اصول ہے کہ اچھی نصیحت کریں، جھگڑے والی تانے مار کر اور اس کو عار دلا کر یہ نصیحت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کہیں یار یہ کام کیا تیرا ابا بھی انجی کرتا سی تو کیڑا ہٹنا ہے، یہ عار دلا رہے ہیں آپ اس کو، یہ نصیحت کا اصول نہیں ہے۔ موعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے دلائل کی بنیاد پہ جھگڑتا ہے، یعنی دلائل دیتا ہے آپ کو کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے، اب میں صحیح کر رہا ہوں، تو میری شریعت نے مجھے یہ حکم دیا ہے جادلہم باللتی ہی احسن، دلائل کی بنا پہ ادب کا رشتہ، احترام کا رشتہ قائم رہے، آپ اس کو دلائل کی بنیاد پر اس کے دلائل اس کے سامنے پیش کر دیں، آگے وہ نہیں مانتا اللہ کی سپرد، آپ اپنا فرض پورا کر دیں۔ یہ میرے بھائیوں یہ اصول ہمیشہ آپ نے یہ تینوں اصول ذہن میں رکھنے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جھگڑا بھی ہو دلائل کا جھگڑا ہو، گھونسوں مکوں والا جھگڑا نہیں، دلائل کی بنیاد پر صرف دلائل پیش ہوں، اس میں ہاتھوں کا، بازوؤں کا، ٹانگوں کا،
یہ استعمال شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے وہ پیار اور محبت کا درس جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2957 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 1835 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس شخص نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ، گویا اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ لہذا یہ مفہوم بھی ہمیں سمجھ آ گیا۔ تیسری بات میرے بھائیوں کہ ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت الہی حاصل ہوگی، اور محبت الہی کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا حاصل ہوگا؟ یہ آیات کریمہ ہے سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہیے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو۔ سادہ سا اصول ہے۔ میں نے 2 جمعے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کھانا کھانے لگے ہیں نا، آپ کو نہیں علم کھانا کیسے کھاتے ہیں، کسی عالم کے پاس ہیں، اسے کہ مجھے اصول بتا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ کھانا ہم نے اپنا کھانا ہے، پیٹ اپنا بھرنا ہے، ایک ایک لقمے پہ انشاءاللہ سنت پہ عمل کا ثواب ہی ملتا رہے گا۔ پانی پینا ہے، پیٹ ہم نے اپنا بھرنا ہے، پیاس اپنی بجھانی ہے، لیکن میرے بھائیوں سنت پہ عمل کا اجر ہی اجر ملتا رہے گا۔ حتیٰ کہ رات کو اپنے بستر پر سونے لگتے ہیں، آپ کسی عالم سے پوچھئے کہ رات کو سونے کے آداب کیا ہیں، آپ کو وہ پراپر اذکار بھی بتائے گا، وضو کا ادب بھی بتائے گا۔ آپ سچی بات ہے، نیند ہم نے اپنی پوری کرنی ہے، اور ساری نیند اپنی پوری کر کے جسم کی اپنی تھکاوٹ اتارنی ہے۔ انشاءاللہ فرشتے کی دعا ساتھ لیتے رہنا ہے، ہم نے تھوڑا بہت بھی ہلنا ہے، سوئے پڑے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، فرشتے نے دعا کرتے رہنا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو مغفرت بھی کر دے، اس کو معاف بھی کر دے، رحمتوں کی آغوش میں بھی لے لے، انہ بات طاہرا، یہ وضو کر کے سویا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل۔ یہ اطاعت کا جذبہ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے اندر ہوگا تو سب کچھ ملے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں میری محبت ملے گی، یحببکم اللہ، میں اللہ محبت کروں گا۔ اور چوتھا فائدہ، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب آپ کے سامنے پیٹرن ہی ایک ہے، نمونہ ایک ہے، معیار ایک ہے آپ کے سامنے کہ ہم نے عمل وہی اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگا، وہ ہمارا سونا بھی اس کے مطابق ہو گیا، وہ بھی عبادت، حتیٰ کہ باتھ روم میں جا کے بیٹھنا، حاجت اپنی پوری کرنا، اس میں بھی سنت کا ثواب، ہماری شادیاں، ہمارے گھروں میں پیدائشیں اور یہ سارے معاملات اس کی رسومات کو چھوڑ کر سنت کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ ہر لمحے ثواب ہی ہوتا رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں وہ پیکیج ہے جو آپ کے سامنے آپ کو بتایا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے سے، اطاعت رسول کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ تصور کیجئے، میں نے ایک واقعہ ایک دن پہلے سنایا، مجھے ایک ساتھی نے کہا وہ آج پھر بتائیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا رأیتک، جب میں آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، طابت نفسی، میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی، وقرت عینی، میری آنکھوں کو بڑی جلا ملتی، میں گھر جاتا ہوں بے چینی کا شکار ہو جاتا ہوں کیونکہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب میری زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے دیں گے، میں کدھر ہوں گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں رب ہونے کے بنا پہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، آپ عمل اتنے اچھے کر لیں اطاعت کی صورت میں آپ کو انبیاء کا ساتھ نصیب کر دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مل سکتا ہے، صدیقین کا ساتھ مل سکتا ہے، شہداء کا ساتھ مل سکتا ہے، لیکن اس کا معیار، اس کا نمونہ، اس کا پیٹرن، اس کی بنیاد ایک ہی ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے، اتباع سنت اور اطاعت رسول یہ ایسا عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی 11 نمبر حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، فخط خطاً، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا، یہ حدیث میں نا یہ نقشہ ڈرا کیا گیا ہے، آپ تصور کریں، احادیث میں محدثین نے وہ نقشہ بنا کے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ سمجھیں یہ ڈبہ بنایا، یہ والا جتنا یہ میرے آگے شیشہ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن سیدھی کھینچی، فخط خطاً، ٹھیک ہے جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط خطین عن یمینہ، 2 خط اس کے دائیں طرف کھینچ دیے اور 2 خط اسی رستے کے بائیں طرف کھینچ دیے، اور جو سیدھا خط کھینچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو سیدھا رستہ ہے نا، یہ میرا صراط مستقیم کا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، لا تتبعوا السبل، یہ جو دائیں کو رستہ جاتا ہے یہ بھی دوسرے راستے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا جاتا ہے، اسی طرح بائیں کو بھی رستہ جاتا ہے، یہ بھی وہ رستہ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں وہ صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، لا تتبعوا السبل، یہ دائیں بائیں رستوں کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، تم راستوں سے بھٹک جاؤ گے۔ آج میرے بھائیوں، آپ کو آئے دن یہ چیزیں کیوں ملتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ بھی مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی مسئلہ بن گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ٹریک سے ہم خود ہٹتے ہیں، پھر یہی معاملات ہوا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اصول اور قانون شریعت نے ضابطہ ایک مقرر کیا ہے، وہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کیجئے، اگلا فائدہ 6 نمبر یہ ہے، قرآن کریم میں ہمیں یہ بتا دیا کہ فیصلہ ہوگا، آخری فیصلہ، اس کا اختیار حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اس کے بعد کسی دنیا کے فرد کو گنجائش نہیں ہے کہ اپنی رائے اس میں استعمال کرے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ نے جو فیصلہ کر دیا نا اس کو فائنل سمجھے، اور آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے بعد ذرہ برابر بھی اپنے دماغ میں، اپنے دل میں ایسی سوچ پیدا نہ کریں کہ پتہ نہیں کیسا فیصلہ کر دیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس سے ایمان کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میرے عزیز بھائیوں، اسی سے ہی محبت کا عملی ثبوت ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی سے ہی جنت ملنی ہے، اسی سے ہی سب کچھ ملنا ہے۔ آپ صحابہ کرام کا عمل دیکھیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کس طرح کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3093 نمبر ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعمل به الا عملت به
فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغا۔ آپ کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اتنا بہترین تھا، کہتے تھے میں وہی عمل کرنا ہوں اور کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ان میں سے میں نے ایک ذرہ برابر بھی اس پیٹرن اور نمونے سے ہٹ گیا نا، ان ازیغ بہ، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ اس شخص کی ہے جو یار غار بھی ہے، خلیفۃ الرسول بھی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام بھی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مطہرہ میں 20 نمازیں ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی۔ یہ اس شخص کی کیفیت ہے، اور میرا اور آپ کا عمل میرے بھائیوں کس حیثیت میں ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا عمل اتنا پرفیکٹ ہے کہ جناب اتنا کامل اور مکمل ہے کہ میں کبھی سنت سے ہٹا نہیں ہوں؟ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عامر بن ربیعہ وہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی 1597 نمبر حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ حجر اسود کے پاس آئے، اب ماشاءاللہ کتنے سعادت مند کئی میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں، اللہ نے جن کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق و مالک جن میرے بھائیوں نے زیارت کی ہے، اللہ انہیں بار بار اس کی توفیق عطا فرما، اور جو نہیں جا سکے اللہ ان کے لیے ایسے وسائل اور توفیق دے، اللہ وہ بھی بار بار تیرے گھر کی زیارت کریں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری میں ان کا یہ واقعہ، یہ قول موجود ہے، حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں فقبلہ، پہلے تو اس کا بوسہ لیا، کہنے لگے انی اعلم، میں جانتا ہوں انکا حجر، تو پتھر ہے، اور تیرے اندر صلاحیت کیا ہے؟ لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا، اگر یہ عمل میں نے اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی زندگی بھر آپ کو بوسہ نہ دیتا۔ یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ پتھر کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، یہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اس لیے یہ میں کام کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان کے حوالے سے امام مجاہد عظیم مفسر ہیں، کہتے ہیں کنا مع ابن عمر فی سفر فمر بمکان فحاد عنہ، ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، ایک ایسی جگہ سے گزرے، فحاد عنہ، وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر چلے، تو میں نے پوچھا کہ آپ اس طرح یہ عمل کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن تھا، آپ بھی ذرا ہٹ کے یہاں سے چلے، میں اسی سنت کے عمل کو زندہ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں سمع ابن عمر مزمارا، انہوں نے ایک باجے کی آواز سنی۔ ہمارے بچے 14 اگست کو لے کر اس کو بجانا فرض سمجھتے ہیں، اور اتنی دیر تک ان کی آزادی کی سیلیبریشن پوری نہیں ہوتی جب تک وہ ہر کسی کے کان میں 2 مرتبہ اس کو آواز نہ لگا دیں۔ عمل رسول اور صحابی رسول دیکھیے، کہتے ہیں مزمار سنا فوضع اصبعیہ علی اذنیہ، انگلیاں کانوں میں رکھ لیں، اور ونأی عن الطریق، اور راستے سے دور ہو گئے۔ مجھے پوچھتے ہیں یا نافع حل تسمع شیئا، جاتے رہیں، کیا کچھ آواز آتی ہے آپ کو؟ جب تک کہنے لگے میں نے کہا نہیں آتی، اس وقت تک کانوں سے انگلیاں نہیں اٹھائیں کہیں میرے کانوں میں یہ میوزک کی، یہ باجے کی آواز نہ پڑ جائے۔ میں بڑے ادب سے اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا، شادیاں آپ کی بھی بڑی ہوتی ہیں، آپ کے خاندانوں میں بھی بڑی ہوتی ہیں، تصور کیجئے کیا ہمارے فیملی ہالوں میں، میرج ہالز میں میوزک نہیں لگتا؟ اور اگر کوئی شخص
کوئی عزیز یا کوئی ہمارا دوست اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہے، احتجاج کرتے ہو، کہتے یار تسی اتھے بھی مولوی پونا کڈ لیا یار، تسی وہ اتھے تو یار چلدا یا انہاں کو نہ انج کریا کرو. یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہاں پہ ہے ہماری محبت رسول اور اطاعت رسول اور عشق رسول؟ کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں سوچئے کہاں پہ جاتی ہے ہماری غیرت محبت رسول والی، کہ جب ہم بڑے مزے کے ساتھ اس وقت سٹیج پہ چڑھ کے بیٹھتے ہیں، اور کئی مولوی اس جگہوں پہ نکاح بھی پڑھا کے آتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ کوئی نہیں خیر اور فلانا مولوی سخت سی، میں تھوڑا نکاح پڑھاتا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ان لوگوں نے دین کو بیچا ہے، ایسے لوگوں نے جو ان جگہوں پہ جا کے جہاں پہ میوزک بھی بڑے شوق زور و شور سے چل رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو روشن خیال بنا کے پیش کر کے چپ کر کے روٹی شوٹی کھا کے آ جاتے ہیں. آپ احتجاج ریکارڈ نہیں کرائیں گے، میوزک بند نہیں کرائیں گے، دین کا عمل کس نے بتانا ہے؟ کس نے بتانا ہے؟ کہاں پہ جاتی ہے علماء کی وراثت جب نبی ہونے کے وارث بنتے ہیں؟ جی وہ فلانا ساڑھا مولوی دے ویدہ نہیں ہے گا، وہ مولوی کا دین نہیں ہے، یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. میرے عزیز بھائیوں سمجھیے کافی یہ بات. اگلی بات میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا عمل سن لیا. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، ممبر رسول پہ موجود، خطبہ ہو رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. آپ نے جنرلی یہ بات کہی، اس بات کو عبداللہ بن مسعود نے بھی سن لیا. مسجد کے دروازے میں تھے، وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ یہاں نہیں کہا تھا، آپ اٹھ کے آگے آ جائیں. سنن ابن ماجہ کی 1091 نمبر حدیث ہے. آج آپ تصور کیجئے، یہ ممبر رسول پہ درس دینے والا امام، عالم، خطیب، مصلی پہ ہوتا ہے نا، کسی کو کہے پاؤں سے پاؤں ملا لو، کہتے ہیں اپنا کام کر کے نماز پڑھا چھپ کر کے. یہ آپ کی دین کی قدر ہے. پھر کہتے ہیں یار ساڑھے اخلاقیات نہیں ہیں. آپ اخلاقیات سکھانے والے کی آپ نے خود اخلاقیات ماری ہے، اس کو آپ نے بیک فٹ پہ لا کے کھڑا کیا کہ وہ آپ کو کہہ کچھ نہ سکے، کہہ کچھ نہ سکے. ہم نے مسجد میں الحمدللہ اہتمام کیا کہ امام کے پیچھے قراء ہمارے کھڑے ہوں گے. الحمدللہ آج بھی اہتمام سے بیٹھے ہیں. یہ آپ بھی قدر کریں اپنے قراء کی، اپنی مساجد میں اس کا اہتمام کریں. عالم دین کی قدر نہیں کریں گے، وہ آپ کو میراث نبوت کیسے آپ تک پہنچائے گا؟ نبوت کی میراث لینا چاہتے ہو، اخلاقیات کا درس لینا چاہتے ہو، پہلے اپنے عالم دین کی قدر کیجیے، پہلے اپنے قاری، حافظ، عالم کی قدر کیجیے. اور بسا لوگ تو فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے مولوی نو دبا کے رکھو تاکہ سٹ دو کتے بڑا نہ ہو جائے. تو یہ میرے بھائیوں، یہ اپنے آپ کو نیچا کریں. یہ اللہ رب العالمین نے عالم کی قدر بنائی ہے، یہ آپ نے نہیں بنائی. قرآن میں اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے کا حق علماء ادا کرتے ہیں. وہاں پہ لفظ تجار یا مل مالک یا فیکٹری کا مالک نہیں بتایا ہوا، علماء بتایا ہے. اس لیے علماء کی قدر کیجیے. ان کو آپ ڈرائیونگ سیٹ دیں، ان کو اتنا امپاور کریں، طاقت دیں، اختیار دیں انہیں کہ وہ آپ کی اصلاح کر سکیں اور آپ کو صحیح ڈگر پہ لا سکیں. ان کے اندر یہ قوت پیدا کریں، ان کے دست و بازو بنیں، سنب نہ کریں ان کو. یہ تب آپ میرے بھائیوں، یہ اخلاقیات ہمارے اندر تب آئیں گے. اور اگلی بات میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا عمل اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والے سے کیسا تھا؟ صحیح بخاری کی 2464 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ، ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا میں. وکان خمرہم یومئذ الفصیح، اور اس وقت ان دنوں میں کھجور کی شراب بنا کرتی تھی. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منادی ینادی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو، الا
ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہی صحابہ کرام انہوں نے کیا کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں ابو طلحہ نے مجھے کہا اخرج فاحرقها فخرجت فحرقتها فجرت فی سکک المدینہ۔ کیفیت یہ تھی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح تھی جس طرح سیلاب آ گیا ہے۔ یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، یہ اطاعت رسول کا جذبہ ہے۔ اور ہماری کیفیت اکثر لوگوں کی ہوتی ہے کہ کوئی عمل بتا دیں، کہتے ہیں تو کم کر لیے نا، پیسے مکا لیے، اگلی ہری تو نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ ان سے ایسے ہم عقل لوگ نا، دانشور اس وقت بھی تھے جو الٹے مشورے دینے والے تھے۔ یہ آپ کو اگلی حدیث میں سناتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ابھی پتہ لگا ہے شراب حرام ہو گئی ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا چلو یہ تو پی لیں نا، اگلی مرتبہ دیکھ لیں گے، اگلی مرتبہ نہیں پئیں گے، ادھر ہی چھوڑ دی، مٹکے بہا دیے ساری گلیوں میں، اور مدینہ میں ایسے معلوم ہوتا تھا جس طرح شراب کا سیلاب آ گیا ہے۔ یہ کیفیت۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات سنیے۔ ایک صحابی رسول، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ اب وہ وقت کا میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مردوں پہ سونا حرام ہے؟ اس نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ اب ہمارے جیسے عقل مند دانشور لوگ اس وقت بھی تھے، وہ چکلا ہے، وہ کسی اور کم پالی، تینوں منع کیتا ہے، جیب چ پالا خیر ہے۔ اس نے کہا جس بات کو ناگواری کا اظہار پیغمبر رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو اب میں نے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ محبت رسول ہے۔ وہ ہمارے جیسے ہوتے انہیں کہنا وہ چوکے جیب والا بھن نو دے دیں، امی نو دے دیں، فلانے نو دے دیں، انج کر دیں۔ وہ عقل ہماری بہت کام کرتی ہے پٹھے کاموں میں۔ یہ ہے، حالانکہ وہ اٹھا سکتا تھا، اٹھانی منع نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھیں بات، حرام نہیں تھی، حرام اس کے لیے پہننا حرام تھی، لیکن اس نے محبت رسول کا، اطاعت رسول کا، حکم نبی کا اتنا احترام کیا، اس نے اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، مسجد ذو قبلتین معروف ہے، آپ احباب ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں۔ قبلہ تبدیل ہوا، صحابی ادھر سے نماز پڑھ کے گیا، اس نے جا کے ادھر اعلان کیا کہ جناب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جناب اگلی نماز پڑھیں گے، انہوں نے دوران نماز رخ موڑ کر دوسری طرف کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ اطاعت رسول کا جذبہ جب تک میرے بھائیوں نہیں ہوتا، محبت رسول ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں، ہمارے گھریلو معاملات میں اللہ اطاعت رسول کو داخل کر دے، اور محبت رسول ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔